محترم حاضرین مجلس، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، جس آیت کا معنی اور مفہوم بھی تقریباً آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی اتباع مت کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں رہنا، کیا لینا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کر دیا، اور آج کے اس درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں 10 پوائنٹ کی شکل میں آپ کے روبرو یا آپ کے سامنے ایک مسلمان کی دینی اور سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں، میں انشاءاللہ 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ہم یہ ذمہ داریاں کس حد تک اور کہاں تک نبھا رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو ایک مسلمان کی بھی ہے اور دنیا کے ہر انسان کی ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بڑی اور بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ جی، کوئی توحید کہہ رہا ہے، کوئی نماز کہہ رہے ہیں، اور جی انسانیت، تقوی، کسی کا جواب صحیح نہیں، کسی کا بھی جواب صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی بڑی اور بنیادی ذمہ داری صرف ایک مسلمان کی نہیں، ہر انسان کی نہیں۔ یہ تو بہت بات کا نمبر ہے۔ سب سے پہلی بڑی اور بنیادی ذمہ داری علم حاصل کرنا۔ کسی نے کہا تو مجھے سنائی نہیں دیا، کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، اس سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ کس لیے؟ توحید کی دعوت دینے کے لیے نا، شرک سے بچانے کے لیے۔ لیکن پہلی وحی کیا اتاری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ علم ہے نا۔ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دینے اور لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بھیج رہا، لیکن سب سے پہلی وحی کیا نازل کر رہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب ہمارے جیسا انسان ہو تو کہے یا بھائی توحید کی دعوت دینے کے لیے آؤ، یہ پڑھنے کے لیے کیوں بول رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا جواب دیا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جب آپ علم حاصل کرو گے، ابھی اس کا نمبر بھی آئے گا، تو جب آپ علم حاصل کرو تو سب سے پہلے کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے؟ توحید کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ توحید کی دعوت کے لیے بھیج رہا ہے، اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھو، علم حاصل کرو۔ تو علم حاصل جب کرنا شروع کرو گے تو سب سے پہلے کس کا نمبر آئے گا؟ توحید کا۔ لیکن توحید سے پہلے کیا ہے؟ اسی لیے وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں جانتا پہچانتا، تو اللہ کی ناقدری کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، فساد کرتا ہے، کسی کو بھی معبود بنا لیتا ہے، کسی کو بھی مشکل کشا حاجت روا مان لیتا ہے۔ کیوں؟ علم نہیں ہے اس کے پاس۔ اور یہی ایک واحد چیز ہے جس میں اضافے کی دعا اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ آپ کہیے، مانگیے اللہ سے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کیا فرمایا؟ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ کیوں کہا بھائی؟ تاکہ علم حاصل کر کے رب کو پہچانو، رسول کو پہچانو، دین کی معرفت حاصل ہو، جن 3 چیزوں کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، من ربک، من نبیک، ما دینک۔
تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون، تمہارا دین کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس راستے پر لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے راستے میں نکلے، تلاش میں نکلے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان بنا. کیوں؟ کیونکہ وہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا، رسول کو پہچانتا، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو جنت میں چلا جاتا ہے. اور علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دوسرے تمام لوگوں سے الگ کر دیتی، ممتاز بنا دیتی، سب سے الگ دکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے صحیح معنوں میں کون ڈرتا ہے؟ جو عالم ہے، جس کو اللہ کے بارے میں علم ہے، وہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرے گا. جس کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں، وہ اللہ سے کیا ڈرے گا؟ اور علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان تو چھوڑیے، جانور کو بھی ممتاز بنا دیتی ہے. جانور کو بھی. کتا جانتے ہیں کتنا نجس اور غلیظ جانور ہے؟ برتن میں منہ ڈال دے کتنی بار دھلنا ہے؟ 7 بار نا. پہلی یا آخری بار مٹی یا صابن سے. اتنا غلیظ اور نجس ہے وہ، ایک بار کافی نہیں ہے. اس کے منہ کے لعاب میں اتنی گندگی ہے. اگر کتا آپ کی بکری کو مار دے تو کیا ہے؟ آپ کی بکری آپ کے لیے حلال نہیں ہے. بکری حلال ہے، لیکن بکری کو مار دیا اس نے تو بکری حلال نہیں، مردہ ہے. انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تمہارے لیے مردہ حرام کیا. لیکن اگر ایک کتا ایسا ہے جس کو آپ نے سکھا دیا، پڑھا دیا، ٹرین کر دیا، اس کو ٹریننگ دے دی اس کو آپ نے کہ شکار کا طریقہ کیا ہے، میں بسم اللہ پڑھ کے بولوں گا، تو جائے گا شکار کرے گا کسی بھی جانور کو، حلال جانور کو، اور اس کا شکار تو اپنے لیے نہیں میرے لیے کرے گا، پکڑے گا خالی تو اس کو. تو اب یہ شکاری کتا جس کو سکھایا گیا، کیا دیا گیا؟ اس کو علم دیا گیا. اب یہ جو شکار کرے گا وہ شکار کیا ہوگا؟ آپ کے لیے حلال ہوگا. ایک کتا جو غلیظ اور نجس ہے، اس کو علم کیا کر رہا ہے؟ ممتاز بنا رہا ہے. اور آپ دیکھیے، جس کتے کو آپ ٹریننگ دے دیں، وہ کتا کبھی گلی کے کتوں کے ساتھ نہیں رہتا، ہو کبھی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. علم کا یہ پاور ہے. اسی لیے کہا سب سے پہلی بڑی اور بنیادی ذمہ داری، علم والوں کو دنیا سلام کرتی ہے. آپ کے پاس علم نہیں ہے نا، چاہے دین کا یا دنیا کا، کوئی سلام نہیں کرے گا آپ کو. بلکہ آپ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ مالدار بھی ہوں، آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، یا اسی ساری چیزیں ہوں، تو بسا اوقات آپ کی وہ ویلو، وہ عزت، وہ مقام، وہ اہمیت نہیں ہوتی جو ایک علم والے کی ہوا کرتی. یہ پاور ہے علم کا. اسی لیے کہا علم حاصل کرو، علم ممتاز بناتا ہے. اچھا، علم صرف ممتاز نہیں بناتا، علم مصیبتوں سے بھی دور کرتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل سے کس بنیاد پہ نکلے؟ علم کی بنیاد پہ. بڑے بڑے علماء کہا بھئی یہ خواب، یہ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی، کیا یہ سب دماغ کی پیداوار ہے؟ کچھ نہیں، ہے بس ایسے ہی خواب ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کو جب خواب بتایا گیا، ارے یہ خواب کی تعبیر ہے. 7 موٹی گایوں کا مطلب 7 اچھے سال، 7 دبلی گایوں کا مطلب 7 برے سال، 7 ہری بالیوں کا مطلب 7 سال بہت اچھی پیداوار ہوگی، 7 سوکھی بالیاں مطلب 7 سال کچھ غلہ اناج پیدا نہیں ہوگا. اور یوسف علیہ السلام اتنے بڑے عالم تھے کہ خواب سے آگے بڑھ کر کے، خواب میں نہیں تھا کہ 14 سالوں کے بعد پھر ایک بارش ہوگی، اچھی بارش، وہ خواب میں کہیں نہیں تھا. لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اللہ کی طرف سے بتایا گیا، کہا کہ 7 برے سالوں کے بعد ایک اچھا سال آئے گا جس میں خوب بارش. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ، اتنی پیداوار ہوگی کہ لوگوں کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتا دی. اسی علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام جیل سے بھی نکالے گئے. اسی علم کی بنیاد پر پاک دامنی بھی ہوئی، براعت جو ہے ساری عورتوں نے کہا اس کے اندر کوئی عیب نہیں،
اسی علم کی بنیاد پر بادشاہ کہتا انک الیوم لدینا مکین امین، یوسف ہم آپ کو اپنے پاس کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں، اور اسی علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں خزانے کی حفاظت بھی کروں گا اور خزانے کو خرچ کیسے کرنا ہے مجھے یہ طریقہ بھی آتا ہے۔ یہ علم ہے، علم حاصل کیجئے، اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں انسان 50 سال کا ہو جائے سوچتا اب کیا علم حاصل کرنا، اب کیا علم حاصل کرنا۔ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی میں بڑے بڑے صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے اور دیگر صحابہ، لیکن اسی کمیٹی میں ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ 13-14 سال کا، کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے 14-15 سال کا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ایک مرتبہ کہہ دیا، عبد الرحمن بن عوف کتنی عمر کے؟ تقریباً 57-58 58 کے ہے تقریباً۔ کہا امیر المومنین یہ بچے کو ہماری مجلسوں میں بلاتے ہیں، بڑے بڑے ہیں، یہاں بچے کو لانے کی کیا ضرورت؟ کہا اچھا چلو امتحان۔ سورۃ النصر پڑھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے، کامیابی مل جائے، آپ دیکھیں لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجئے؟ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے، استغفار کیجئے، وہ توبہ قبول کرنے والا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا چلو سب لوگ بتاؤ کہ اس سورہ میں اللہ نے کیا میسج دیا؟ تو کسی نے کہا کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، کسی نے کہا لوگوں کی اسلام میں داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے، کسی نے کہا اللہ نے توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب کے الگ الگ جواب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال آیا چھوٹے سے صحابی عبداللہ بن عباس کی طرف، کہا عبداللہ تم بھی یہی کہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کہ دین مکمل، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اب آپ آخری عمر میں آخری پڑاؤ پر پہنچ چکے، لہٰذا اے نبی زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ کا مشن دنیا میں آنے کا پورا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہی میں بھی سمجھ رہا ہوں، یعنی تمہاری بات درست ہے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس مجلس میں ایک ننھے سے صحابی عبداللہ بن عباس، ہمارے ہاں آج کل لوگوں کو نہیں علم بڑے والے سے لیں گے، کیوں بھائی؟ ایک چھوٹے سے بچے کے پاس علم ہے تو آپ نہیں لیں گے؟ ہاں خود معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگ، آپ کے ساؤتھ میں زیادہ ٹرینڈ ہے مدنی علماء، کیوں بھائی؟ انڈیا کے علماء کا کیا ہے؟ مدینہ کب بنا؟ مدینہ یونیورسٹی 1960 میں۔ مدنی علماء کی برائی بالکل نہیں، بہت کام کیا ماشاءاللہ انہوں نے، اللہ ان کی خدمات کو کوششوں کو قبول کرے، لیکن 1960 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی بنی، اس سے پہلے کون سے مدنی علماء تھے؟ عرب کے علماء یہاں آتے تھے ہندوستان میں پڑھنے، عرب کے علماء آتے تھے۔ شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی فاٹک حبش خان پہ اگر جامع مسجد کے علاقے میں آپ جائیں 60 سے 70 سالوں تک وہاں انہوں نے درس حدیث دیا ہے، بڑے بڑے لوگ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی رحمہ اللہ، ایک سے بڑھ کر کے ایک، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، عہدے میں بھی بڑے ہیں، شہرت یافتہ ہیں، لوگ آ رہے ہیں باہر سے علم حاصل کر، تو علم کسی کے پاس بھی ملے حاصل کرنا چاہیے۔ مثال عبداللہ بن عباس 14-15 سال کے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف 58-57 سال کے ہیں۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے علم حاصل کرنا شروع کیا بطور خاص قرآن کا۔ ایک 60 سال کا بوڑھا ایک 15 سال کے نوجوان بچے سے علم حاصل کر رہا، علم ممتاز بنا رہا۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم جہاں سے صحیح علم مل جائے، صحیح علم، اوتھینٹک، بہتر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ وہاں سے حاصل کیجیے۔ اسی لیے اس واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں علم علماء سے حاصل کرنا چاہیے، جانکار لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے، یہاں وہاں سے جن کے پاس خرافات اور فلا چیزیں۔ آج دیکھیں لوگوں کو علم نہیں ہے، یہ بھی شہید وہ بھی شہید، صحابہ کو گالیاں دینے والا شہید کیسے ہو سکتا بھائی؟ صحابہ کو گالیاں دینے والا شہید کیسے؟ ہمارے لوگوں نے اسٹیٹس لگایا
عالم اسلام کا لیڈر شہید ہو گیا. صحابہ کو گالیاں دینے والا شہید, عالم اسلام کا لیڈر. بھائی آپ کا لیڈر ہوگا, ہمارا لیڈر نہیں ہے. وہ کسی ملک کا لیڈر ہوگا, ہمارا لیڈر نہیں ہے. یہ علم حاصل کرو کہ کہاں کس کے ساتھ کیا لگانا ہے, کس کے ساتھ کون سا ٹائٹل جوڑنا ہے. علم ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور پہلی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہمیں پوری کرنا چاہیے. باتیں علم پر بہت ہو سکتی ہے, یہ پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو میں نے کہہ دیا, اشارہ کر دیا. اب دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا. علم حاصل کر لیا آپ نے. علم حاصل کرنے میں سب سے پہلے آپ نے اللہ کے بارے میں جانا, اللہ کو پہچانا, اور جو اللہ کو پہچان لیتا وہ اللہ کو مان لیتا ہے. مان لیتا وہ اللہ کو. آپ اللہ کے بارے میں اگر علم حاصل کرنے پر آ جائیں, آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے, محبت ہو جائے گی آپ کو اللہ تعالیٰ سے. قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر کہا نا, وما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اچھا, یہ جملہ جہاں بھی اللہ نے استعمال کیا نا, اس سے پہلے اپنی تعریف بیان کی کہ اللہ ہے کون, اللہ کتنا پاورفل ہے. سورۃ الحج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں, ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو, غور سے سنو. جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو, یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب جمع ہو جائیں. اگر مکھی ان کے اوپر چڑھائے گئے سامان میں سے کچھ اٹھا لے, لا یستنقذوہ منہ, اسے روک نہیں سکتے, منع نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور. پھر اللہ کیا کہتا ہے, ما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کی قدر نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تو طاقتور ہے, غالب ہے, اس کے اختیار میں سب کچھ ہے, اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. لیکن لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. تو جو اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ سے اس کو محبت ہو جاتی. پڑھنا چاہیے قرآن کے ہر پیج پر تقریباً اللہ کا کئی بار آپ کو تذکرہ اسی لیے ملے گا تاکہ آپ اللہ کو پہچانیں. اور اسی لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کا تعارف حاصل ہو. ان اعبدوا اللہ, عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. ہمیں ماننا ہی ہے, ہماری بنیادی ذمہ داری, کیونکہ اسی پر دار و مدار ہے ہماری اس زندگی گزارنے کا. اس دنیا کے اندر ہم نے زندگی گزارا تو اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا آخرت میں. اگر ہم نے دنیا میں توحید مانا ہے تو آخرت میں نتیجہ اچھا آئے گا. اس لیے کہ جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے. یہ بہت واضح اللہ نے کہا, بہت واضح. جس کے پاس توحید نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے, اس کے لیے جنت نہیں ہے. بہت کلیئر ہے. اور جنت میں اللہ داخل کرے گا یہ توحید, ایمان, عقیدے کی حفاظت. آج لوگوں کو معمولی لگتا ہے. پتہ ہے شیطان سب سے پہلا حملہ کہاں کرتا ہے؟ اسی توحید پر. اس کے عقیدے میں بگاڑ لے آؤ, اس کو دھاگے پہنا دو, اس کو تعویذ پہنا دو, اس کو چھلے پہنا دو, اس کو فلاں 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 جو ہے غلط چیزوں میں ملوث کر دو. کیوں؟ عقیدہ بگڑ گیا تو اس کا معاملہ سب خراب ہے. اور عقیدے توحید کتنی بڑی دولت ہے, زمین بھر کر کے سونا بھی اس عقیدے توحید کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. زمین بھر کے سونا بھی. اللہ نے کہا پارہ نمبر 3 کی آخری آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اسی لیے پیغمبر, انبیاء, رسول جتنے آئے, اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعائیں مانگی عقیدے کی, ایمان کی حفاظت کی. اور انبیاء نے اپنی اولاد کو وصیت کی, فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بچوں دیکھو, جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان رہنا. یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں, اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں بیماری میں, آخری وقت میں, پوچھتے میرے بچوں ما تعبدون من بعدی, ذرا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر ہے, فکر ہے. یہ خود نبی ہیں, بیمار ہیں, بچے سارے بڑے ہو گئے ہیں, اور انہی بچوں میں ایک بچہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن بچوں سے پوچھتے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ذمہ داری نبھا رہے اپنی.
تو بچے کیا کہتے ہیں؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود، ایک اکیلے معبود کی عبادت کریں گے اور ہم اس کے سامنے مسلمان بن کر کے رہیں گے۔ سارے نبیوں نے وصیت کی، اور اللہ نے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ، ہر خطبے میں کیا پڑھتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو، اللہ کا حق ادا کرتے رہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان رہو۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھٹکا دے، گمراہ کر۔ روزانہ ہمیں عقیدے کی حفاظت پر غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارا عقیدہ تو خراب نہیں ہو گیا، کہیں ایمان میں کمی تو نہیں آ گئی، کہیں شرک تو نہیں آ گیا۔ اللہ سے پناہ بھی مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واشرک بک وانا لا اعلم۔ اس قسم کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کر لوں، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ جانے انجانے میں تیرے ساتھ کسی اور کو بھی جوڑ دوں، تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ اسی لیے روزانہ کی نیکیوں میں ایک بڑی نیکی، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا، سب سے افضل ذکر جو آپ کرتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کی روزانہ کی دعاؤں میں کتنی بار آتا ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کا ایمان رینیو ہوتا رہے، تجدید ہوتی رہے اس کی، تاکہ آپ کا ایمان برابر آپ اس کو ریفریش کرتے رہیں اور آپ اس کو تازہ کرتے رہیں۔ یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کیجیے۔ نمبر 3، اب آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ نے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ درست کر لیا، اب تیسرا نمبر کیا ہوتا؟ جی، ایمان کے بعد سب سے پہلا کام ایک مسلمان کو کیا کرنا ہوتا؟ نہیں، نیک اعمال میں بھی سب سے پہلے نماز، لیکن نماز سے پہلے بھی ایک چیز ہے، کیا ہے؟ پاکی، صفائی، ستھرائی، کیونکہ بنا پاکی، صفائی، ستھرائی کے نماز نہیں ہوتی۔ اور پاکی، صفائی، ستھرائی جب بولا جائے تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنا جسم پاک رکھو، ٹھیک رکھو، صحیح رکھو۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آپ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو آپ نے پاک کر لیا گندگی سے۔ سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ والرجز فہجر، شرک کی گندگی سے آپ دور ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ظاہری گندگی سے بھی دور رہنا ہے۔ اب ظاہری گندگی کیا ہے؟ آپ کے جسم میں کسی طرح کی کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کی نماز، آپ کی عبادتوں، آپ کی دیگر چیزوں پر خلل آتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کسی کو نماز کے لیے کہیں تو کہتا ہے ناپاک ہو۔ یہ کسی ناپاکی ہے بھائی؟ کہ آپ نماز کے لیے پاک نہیں ہیں؟ آپ اسی حال میں کہ آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، یہاں وہاں دنیا بھر کے کام کر رہے ہیں، سوچیں اسی حال میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ کتنے افسوس کی بات۔ کچھ لوگ ہیں صبح رات میں اپنی خواہش پوری کی، اسی حال میں سو گئے، فجر کی نماز کو نہیں اٹھے، جب کام پر جانا ہے تب اٹھے، تب نہا رہے، غسل کر رہے۔ ہم کتنا اپنے آپ کو پاک رکھ رہے ہیں، کتنا اپنا کپڑا پاک رکھ رہے ہیں، اور کتنا اپنے آس پاس کا علاقہ پاک رکھ رہے ہیں۔ آپ صرف پاک صاف ہیں یہ کمال نہیں، کیا پاک صاف ہونا چاہیے؟ آپ کا علاقہ بھی۔ گندگیاں ہم کہاں کہاں ڈالتے اور سمجھتے ذمہ داری ہے فلاں میونسپل کی، فلاں کمیٹی کی، فلاں لوگوں کی ذمہ داری۔ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ پانی جب برستا ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو یہ گٹر بھر کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس میں کچڑے ڈال رکھے۔ وہ پانی جانے کے لیے ہم نے کیا ڈال رکھا؟ کچڑا۔ ہم تو سمندر میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لے جا کر کے کچڑا ڈال دیتے، وہ چیزیں جو سمندر کے لائق نہیں ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم جہاں کھاتے ہیں وہیں گندگی کر دیتے، بلکہ بعض دفعہ چلتے پھرتے کہیں بھی کلیاں، کہیں بھی کچھ کر دیتے ہیں۔ خاص طور سے گوا گٹکا کھانے والے کتنی گندگی پھیلاتے ہیں، آپ دیکھیں۔ بلڈنگ کی دیواریں صاف نہیں ہیں،
لفٹ صاف نہیں ہے. اچھا جہاں فائن کا خطرہ ہو وہاں تھوکے گا نہیں بندہ, لیکن جہاں چلتا ہے وہاں چلاتا ہے. ابھی بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری. کتنے لوگ ہیں چہرہ خوبصورت بنا رکھا ہے لیکن جسم کے اندر کی کیا حالت ہے کوئی فکر نہیں. ہمارے جسم میں کچھ جو ہے غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا ہوتا ہے. 40 دن لمٹ ہے اس کی, اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے, اس سے اوپر نہیں جانا ہے. اس سے اوپر گئے تو فطرت کے خلاف, انبیاء کے طریقے کے خلاف. کتنے لوگ ہیں ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں, شوق ہے لوگوں کو, عورتیں خاص طور سے بڑے بڑے, اور اب تو آرٹیفیشل ناخن بھی آ رہے ہیں, وہ لگا لیتے بڑے بڑے ناخن, فلاں جگہ جائیں گے فلاں جگہ جائیں گے. یہ کون سی پاکی صفائی ستھرائی ہے؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتے. کپڑا اچھا ہو, جوتا اچھا ہو, آپ کی ٹوپی اچھی ہو, آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ اچھا ہو, آپ کی طاقت استطاعت کے حساب سے. گندا رہنے کے لیے تو کسی نے نہیں کہا. اسی لیے اللہ کیا کہتے ہیں, یا بنی آدم خذوا زینتکم, اے بنی آدم زینت پکڑو, خوبصورت نظر آؤ, خالی دعوتوں میں نہیں, عند کل مسجد, نماز میں آؤ, مسجد میں آؤ, یہاں بھی خوبصورت لگنا چاہیے. ہمارے یہاں نماز کے لیے کون سا لباس ہم رکھتے ہیں؟ سونے والا ہے نہیں, جو ڈریس ہمارا سونے کا وہی نماز کا ہے. اب تو ایسا ہو گیا کہ اچھا کپڑا پہن لو تو لوگ پوچھتے کہیں جا رہے ہو. اچھا کپڑا کہیں پہن کے جانے کے لیے ہوتا, عام زندگی میں نہیں پہن سکتے اچھا کپڑا. اچھا چھوڑو دوسروں کو, بیوی اچھا کپڑا پہن لے تو شوہر پوچھتا ہے اچھا کہیں جانا ہے کیا؟ ہاں, یہ ماحول بن گیا ہے. مسجد اللہ کے گھر, کتنے لوگ لکھا ہوا ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں, ہاں پیچھے والا پڑھے گا کیا لکھا آپ نے. کل ایک بچہ ملا بمبئی میں, اس کے شرٹ پہ لکھا ہوا ہے, میں بولا جتنا ٹائم لگے گا ٹھہرو گے یہاں پہ پڑھنا ہے مجھے. کیوں پہنے ہو بھائی؟ کچھ لوگ ہیں کسی کمپنی کا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ لے کر کے آ جاتے ہیں مسجد میں, فلاں کمپنی کی ٹی شرٹ ہے, فلاں میڈیکل والے کا پرچار ہے, فلاں ٹیم کا ہے, یہ فلاں کھلاڑی کا ہے. کیا ہے یہ تو درست نہیں ہے. یہودیوں عیسائیوں کی کمپنیوں کا, ان کے فٹ بال کلبز کا پرچار کر رہے ہیں مسجد میں لا کر کے, فلاں کھلاڑی ہے. ہوگا اپنی جگہ, وہ کس نے کہا آپ کو وہ ٹی شرٹ پہن کے مسجد میں آنے کے لیے؟ اب تو ماحول ایسا بن گیا کہ بچوں کی ٹی شرٹ لینے جاؤ تو بنا تصویر کے کوئی ٹی شرٹ جلدی ملتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا ڈیمانڈ ہے ویسی سپلائی ہے. لوگ جیسا چاہ رہے ویسا مارکیٹ میں آ رہا ہے. لوگ سادی ٹی شرٹ لینا شروع کر دے, مارکیٹ میں سادی ٹی شرٹ آئے گی. لیکن لوگوں کو یہ والا چاہیے, وہ والا چاہیے, فلاں کارٹون والا, فلاں کارٹون والا چاہیے. ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ تو اچھا کپڑا مسجد کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا سب سے پہلا حق ہے نا, کہ آپ مہمان کے پاس جا رہے ہو, کہیں دعوت میں جا رہے ہو, اچھا پہن رہے ہو, اللہ کے گھر میں آ رہے ہو, وہی پھٹا سٹا یہ وہ نہ جانے کیسا کیسا کپڑا, جس میں سوئے وہی کپڑا پہن کے آ گئے. عجیب سا ہمارا رویہ ہو گیا. قبا والوں کی اللہ نے تعریف کی قرآن میں, تو نبی نے پوچھا بھائی کرتے کیا ہو, اللہ تمہاری تعریف کرتا ہے. کہا ہم ناپاکی دور کرنے کے لیے ڈبل طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ڈھیلا بھی لیتے ہیں, مٹی بھی اور پانی بھی لیتے ہیں, اس لیے اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے. ہم تو چہرہ اچھا بنانے کے لیے طرح طرح کے جو پاؤڈر, کریم, سنسکرین, پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں. بھئی ہم اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے اندر کے ماحول کو, اندر کی چیزوں کو بھی ہم کتنا ٹھیک کر رہے ہیں, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, دیکھنا ہے اس کو. کچھ لوگ بال کیسا کٹ کراتے, فلاں نے کٹوا لیا, فلاں نے کٹوا لیا, یہ سب سائڈ سے اڑا ہوا ہے, سب اڑ گیا ہے, اوپر رہ گیا خالی. تھوڑے دنوں پہلے اس کو مایوب سمجھا, کوئی کٹوا لے تو بولے ارے اچھا, لیکن اب کسی نے کٹوا لیا تھا, فلاں والی کٹنگ ہے, تماشا بنا رکھا. ناچنے گانے والوں کی کاپی کر رہے ہیں لوگ. بہرحال یہ تیسری ذمہ داری ہماری کہ ہم اپنی روح, اپنے اندرونی حصے کے ساتھ ساتھ اپنے بیرونی حصے کو, ظاہری جسم کو بھی پاک صاف رکھیں. نمبر 4,
نمازوں کی پابندی کرنا. نماز پڑھنا نہیں, نماز قائم کرنا. پورا قرآن آپ پڑھ جاؤ, اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو, کیا کہا؟ نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم پر, جماعت کے ساتھ, وقت مقررہ پر, تکبیر تحریمہ کے ساتھ, اطمینان, خشوع, خضوع, مکمل ارکان واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنا. اور آپ کو ایک بات پتا ہے, آپ کو نماز مردوں پر صرف فرض نہیں ہے, مردوں پر جماعت کے ساتھ فرض ہے. یہ نہیں کہ ٹائم ہو گیا گھر میں پڑھ لیں گے, تو جا کے پڑھ کے آ جا مسجد میں دکان میں پڑھ لیتا ہوں. نماز مردوں پر جماعت کے ساتھ فرض ہے, اسی کو قائم کرنا کہتے. اللہ کیا کہتا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کیجئے. جب نماز قائم کریں گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, یہ نماز آپ کو بے حیائی سے, برائی سے روکے گی. ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز قائم نہیں کرتے. ہم نماز کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. ہم نماز قائم نہیں کرتے. ہم نماز میں کتنی دعائیں ہیں, کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, کتنے لوگوں کو آپ نمازیوں میں سے پوچھ لو, دو سجدے کے بیچ میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. مطلب پوچھ لو کتنے لوگوں سے. سورہ فاتحہ کا مطلب کتنے لوگوں سے پوچھ لو آپ. تو ہم نماز قائم نہیں کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز قائم کرنا ہے. اچھا, پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ بھائی نماز میں دل نہیں لگتا, نماز پڑھنے سے سکون نہیں آ رہا, میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا نماز پھر سکون سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے آپ. ہاں, نماز آپ کو سکون کب دے گی؟ جب آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. جب آپ نماز دیکھیں, خالی اٹھ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, بیٹھ رہے, اٹھ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, بیٹھ رہے, رکوع میں جا رہے, سجدہ کر رہے, کیا نماز ہے بھائی؟ رمضان گزرا, رمضان میں اصل کیا ہے؟ قیام لمبا ہونا چاہیے. اور قیام لمبا کب ہوگا؟ جب قرات لمبی ہوگی. اور قرات لمبی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دو پارا ایک رکعت میں پڑھو, یا 3 رکعت میں, 4 رکعت میں دو پارا 3 پارا پڑھ جاؤ. جیسے لوگ شبینہ کرتے ہیں نا, 3 دن کی تراویح, 5 دن کی تراویح, 10 دن کی تراویح. عجیب المیہ بن گیا. ڈاکٹروں کے لیے الگ, بزنس مین کے لیے الگ. بھائی تم نے 29 دن نہیں پڑھا, چلو آؤ 30ویں دن آؤ پڑھ لو, سب معاف. عجیب تماشا بن گیا. تو کیا اس میں وہ یعلمون تعلمون پتہ نہیں کیا کیا جو ہے پڑھ کے چلے جاتے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. مقتدی کو بس اٹھا پٹک سے مطلب ہے, جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا, آ رہا ہے. ہاں, 2 ہو گئی, 4 ہو گئی, 6 ہو گئی, 8 ہو گئی, 10 ہو گئی, 20 ہو گئی, ماشاء اللہ ہماری نماز ہو گئی, ثواب مل گیا, رمضان بھر کا ثواب ملا. کائے کا ثواب ملا بھائی؟ کائے کا ثواب ملا؟ آپ نے نماز کو نماز جیسا مقام نہیں دیا, تو آپ کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب کیسے دے گا آپ کو؟ تو نماز قائم کرنا ہے. صحابہ کرام نماز قائم کرتے تھے, اسی لیے نماز کی حالت میں تیر بھی لگ گیا نا تو محسوس نہیں ہو رہا, خون بھی نکل رہا ہے تو محسوس نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں ذرا سا کھجلی ایسا کرنے لگ جاتے, پوری نماز ڈسٹرب کر رہا, آزو بازو والوں سب کو ڈسٹرب کر رکھا. ذرا سا مچھر نے نہیں کاٹا, وہ کچھ احساس ہوا کہ یہاں کچھ چبھ رہا ہے, کچھ لگ رہا ہے, کچھ کھجلاہٹ جیسی ہو رہی, وہ کھجلانے لگ جاتا اس کو. کچھ لوگ تو دونوں ہاتھ چھوڑ چھوڑ کر کے ماشاءاللہ ٹوپی سیدھی, داڑھی سیدھی, پجامہ سیدھا, پینٹ سیدھا, یہ سب کرنے لگ جاتے. کہاں سکون ہے آپ کی نماز میں؟ تو نماز کو سکون کے ساتھ پڑھنا ہے, نماز قائم کرنا ہے, نماز کی پابندی کرنا ہے. یہ ہماری اور باتیں اس میں جو ہے جمعہ کے خطبے میں آ گئی, اس لیے میں اس کو آگے بڑھ رہا ہوں. 5ویں ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا. جمعہ میں نے یہ بھی ذکر کر دیا, لیکن یہاں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. قرآن کی تلاوت کرنا. اب دیکھیے آپ, پہلا پوائنٹ ہم نے کیا کہا؟ علم حاصل کرنا نا. اب علم حاصل کرنے میں دیکھیے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے انسان وہ کیا کر لیتا ہے؟ سیکھ لیتا ہے نا.
ابھی ہم دوپہر میں بیٹھے تھے, بات ہو رہی تھی, ہم سعودی گئے, ہمیں کچھ پتا نہیں تھا, لیکن کیا کیا ہم نے سیکھ لیا. تو ہمارے خالد بھائی 28 سال رہے, جاوید بھائی 35 سال سے ہیں ماشاءاللہ. تو سیکھا نا, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, یہ جملہ بولا جاتا ہے اردو میں. آپ کو ضرورت پڑی, آپ نے کیا کر لیا, سیکھ لیا. آپ کو گھر میں کوئی الیکٹریشین نہیں مل رہا تو کیا کرتے ہیں آپ, ضرورت پڑنے پر آپ الیکٹریشین بھی بن جاتے, سیکھ لیتے تھوڑا سا. اچھا اس کو ایسا کرنا, یہ پلک ایسے جوڑنا, اس کو ایسا کرنا, کر لیتے ہیں ہم. ضرورت پڑنے پر سب سیکھ لیتے. لیکن ضرورت پڑنے پر ہم نے قرآن کو ضرورت نہیں سمجھا, اس لیے ہم قرآن نہیں سیکھ پاتے. میں یہ جملہ جہاں بھی قرآن پر میں بولتا ہوں, یہ جملہ ہمارے یہاں لوگ کنڑا, تیلگو, تامل اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں پڑھ رہے ہیں نا, اور لوگ چھاپ بھی رہے ماشاءاللہ. قرآن کس میں آیا, عربی میں نا. تو عربی اتنی تو آنی چاہیے کہ قرآن عربی میں پڑھ سکے. اچھا نہیں آ رہی ہے تو چلو ٹھیک ہے بھائی, بچپن میں گھر والوں نے نہیں پڑھایا, ماحول نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, مسجد نہیں تھی, مکتب نہیں تھا, مدرسہ نہیں تھا, عالم صاحب نہیں تھے, مولوی صاحب نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, مان لیا آپ کی بات. اب تو ہے نا, اب تو ہے نا, اب تو ماشاءاللہ پیسہ بھی ہے, اب تو ماشاءاللہ عالم صاحب بھی ہیں, حافظ صاحب بھی ہیں. آپ کے محلے میں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے حفاظ ہیں. پکڑو نا کسی کو, 15-20 ہزار 25 ہزار روپے دو, ضرورت سمجھو اس کو, سیکھو قرآن اس عمر میں. اور واللہ قرآن سے جو جڑ جاتا ہے نا وہ بہت عظیم بن جاتا ہے, بہت عظیم. آج میں یہ آپ کے سامنے جو کچھ بول رہا ہوں نا, یہ قرآن کی برکت ہے, واللہ یہ قرآن کی برکت ہے. 8 سال کی عمر میں حافظ ہوا میں, آج 35 سال کی ایج کا ہوں, پچھلے 27-28 سالوں سے تراویح پڑھا رہا ہوں. یہ جو کچھ ہے قرآن کی برکت, ورنہ میں کون اور آپ کون, نہ میں آپ کو جانتا نہ آپ مجھے جانتے. یہ قرآن کی برکت ہے. اور بہت سی برکتیں میں نے دیکھی ہیں قرآن کی. اسی لیے جب میں قرآن پر بولتا ہوں نا تو میں بہت محبت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, اللہ کے بندو قرآن پڑھو, روزانہ کی روٹین میں قرآن رکھو. اور رمضان میں ایک نوجوان مجھے ملا, اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا. اس کے واقعے کو میں نے سوشل میڈیا پر تحریری شکل میں لکھ کر کے میں نے پوسٹ بھی کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھیں. پچھلے رمضان جب میں تھا گلبرگہ میں, اس سال بھی وہیں تھا میں, اس درس میں میں نے قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دی. اس نوجوان کو لگی, بولتے رہنے سے باتیں لگتی ہیں, انسان عمل کرتا, لگی اس کو. اس نے مجھے بیان کیا کہ پچھلے سال میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں کام کی تلاش میں تھا, کام نہیں مل رہا تھا, میں بزنس کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے بزنس کا آئیڈیا نہیں آ رہا تھا, میری شادی نہیں ہوئی تھی, میرے پاس گاڑی نہیں تھی, رشتے تلاش کر رہے تھے, اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا. آپ کی بات میں نے سنا, میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, روزانہ میں نے قرآن پڑھا. اور اس رمضان اس نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ میرا بزنس بھی ہے, میرے پاس گاڑی بھی ہے, اور میرا نکاح بھی ہو چکا ہے. پڑھو, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. یہ کتاب اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا, برکت والی ہے. لوگوں نے اس کو گلے میں لٹکانا, تعویذ میں ڈالنا اور گھول کر پینا شروع کر دیا ہے قرآن خوانی کے نام پر. نہیں بھائی, پورا قرآن آپ گھر سے بھر دو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی برکت نہیں آئے گی. اب تو ہمارے لوگوں نے بھی وہ قل یا ایھا الکافرون چاروں, قل آیت الکرسی, سورہ یاسین, فلاں سورہ فریم بنا کر کے لگواتے. ماشاءاللہ, کہے کا بھائی ماشاءاللہ, ہاں یہ سلف سے ثابت ہے. آپ فریم بنوا کر کے گھر کی دیوار پہ لگا دو, اچھا لگ رہا. قرآن اچھا لگنے کے لیے آیا ہے, آپ کے گھر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے آیا ہے, وہ ڈیکوریشن کے لیے آیا ہے کہ آپ لگا لو, چپکا لو, آپ کی دیوار, آپ کا گھر, آپ کا ڈرائنگ روم اچھا بن گیا, اس کے لیے قرآن ہے. اس سے برکت نہیں آتی. وہ پورا قرآن لٹکا کر چلو نا گلے میں, کوئی برکت نہیں آنے والی. پڑھو, پڑھو اس کو روزانہ. میں نے جمعہ میں بھی کہا, اب بھی کہہ رہا ہوں, روزانہ پڑھو, 1 پیج پڑھو, 2 پیج, 5 سے 10 منٹ صرف قرآن کو دو. بلے 24 گھنٹے میں جو بندہ قرآن کو 10 منٹ نہیں دے سکتا, سمجھ لو اللہ اس سے ناراض ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو ترقی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی نافع کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے آئے تو نافع سے ملاقات ہو گئی مکہ کے بجائے عسفان نامی ایک مقام پر. تو کہا نافع,
آپ یہاں مکہ میں کون ہیں؟ ہم نے تو آپ کو مکہ کا گورنر بنایا. عثفان مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ سے قریب ایک جگہ. تو کہا میں اپنا نائب بنا کر کے آیا ہوں، میری جگہ ایک ہے. کہا کون؟ کہا مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام. ہاں تم نے ایک غلام کو مکہ کا گورنر بنا دیا. تو نافع نے کہا امیر المومنین وہ کوئی عام غلام نہیں، عالم بالقرآن عالم بالفرائض. وہ بندہ قرآن کا عالم ہے اور فرائض کا، میراث کا جانکار ہے، اسی لیے میں نے اس کو جو ہے مکہ کا گورنر اور نائب بنا کر کے آیا. تب عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو ترقی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا. ایک غلام مکہ کا گورنر بنا دیا گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کو قرآن کا علم تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا. قرآن پڑھیے، یہ ذمہ داری ہے، یہ آپشن نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ اختیاری سبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے چاہا تو پڑھا چاہا تو نہیں پڑھا. بھئی تلاوت ٹھیک ہے، ترجمہ، تفسیر، تدبر، تفکر، غور و فکر وہ سب بھی کرنا ہے، ضروری ہے. تلاوت تو کرو. الف لام میم، آپ نے 3 حرف پڑھا. میں اسی لیے حفاظ کو بہت مبارک کہتا ہوں. حفاظ مبارک ہیں کہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اجر و ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے جب یہی حفاظ قرآن یاد ہونے کے باوجود سال بھر قرآن نہیں پڑھتے اور رمضان آتا ہے تو رٹا مار مار کر کے قرآن جو ہے تراویح میں سناتے. بہت افسوس ہوتا ہے واللہ. میرا کوئی دن، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا، میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، اللہ کا شکر الحمدللہ، کہ میں جس دن میں قرآن کی تلاوت نہ کروں. 28 سال ہو گئے، میں نے کہا نا 27-28 سال حفظ کر کے. آپ رات کے 3-4 بجے گہری نیند سے اٹھا کر کے مجھے پوچھو کہ یہ آیت کہاں ہے، میں انشاءاللہ آیت نمبر تو نہیں ہو سکتا آیت نمبر بھی بتا دوں، لیکن پارا نمبر، سورہ نمبر، پیج کون سے پیج میں، دائیں بائیں لائن نمبر بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں یہ کہا. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کیوں ہوا؟ 27 سال کے بعد بھی بندے کو قرآن ایسے یاد ہے کیونکہ روزانہ کی روٹین میں شامل ہے، اور اس کی بڑی برکت ہے. بہرحال یہ نمبر 5. نمبر 6، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا خاص خیال رکھنا. دعا پر ہم نے جمعہ میں بات کی. ذکر و اذکار، ہم ذکر و اذکار کتنا کرتے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ پابند ہیں صبح شام کے اذکار کے، سونے سے پہلے کے اذکار کے، لیکن بہت جگہوں پر کوتاہیاں ابھی بھی. جیسے سو کر اٹھنے کے بعد کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ؟ اچھا پڑھتے کتنا ہے؟ سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ ہاں پڑھتے ہوں گے کچھ لوگ، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے کیا چیک کرتے ہیں؟ یعنی کس کا میسج آیا، کتنا میسج آیا، کتنا پیسہ آیا، انسٹا پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، واٹس ایپ پہ کیا ہے، چلو میسج چیک کرتے ہیں. دعا ہے بھائی. پہلے مر گئے تھے آپ، اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی ہے، شکر ادا کیجئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ موبائل نہیں بھولتے، گاڑی کی چابی نہیں بھولتے، ضروری سامان نہیں بھولتے، ٹفن لے جانا نہیں بھولتے. کیا بھولتے ہیں؟ جو راستے میں آپ کو بچانے والی دعا ہے وہی بھول جاتے ہیں آپ. ہماری زندگی میں جیسے اذکار ہونا چاہیے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سکھایا ہے؟ تاکہ ہماری حفاظت ہو. دعائیں مسلمانوں کا قلعہ ہے، قلعہ. آپ قلعے میں چلے گئے، دشمن سے بچ گئے، لیکن آپ نے قلعہ ایسا بنایا ہے یا آپ قلعے میں گئے ہی نہیں ہیں تو دشمن سے بچیں گے کیسے؟ تو اذکار کا اہتمام کیجیے، بہت بچانے والی ہے. یہ جو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتے ہیں ہم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان، انہوں نے ان سے یہ روایت،
تو جب وہ بتا رہے تھے لوگوں کو نا، تو اس وقت ان کے جسم پر فالج کا اٹیک آیا ہوا تھا، ان کا جسم پیرالائز تھا. تو کسی نے کہا بھائی جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ہمیں بتانے آئے ہیں، خود تو یہی کرتے ہیں، ہے نہیں؟ تو ان سے بھی کسی نے کہہ دیا آپ بول رہے ہو تو آپ کو کیسے فالج کا اٹیک ہو گیا؟ تو کہا جس دن میرے اوپر فالج کا حملہ ہوا اس دن میں نے یہ والا ذکر نہیں کیا تھا. آپ سوچتے نا ایک دن نہیں کیا تو کیا ہوگا، چلتا ہے. کہا ایک دن، جس دن فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں نے ذکر نہیں کیا تھا، اور اسی دن فالج کا اٹیک آ گیا مجھ پہ. تو آپ پڑھتے رہیے. یہ وہ آپ کو بچانے والی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن مکمل آپ کی حفاظت کرتی رہتی ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اچھا، نمبر 7، اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنا. صرف آپ نہیں، آپ کے گھر والے بھی. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. آپ میں سے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا آپ اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بتوں کی پرستش سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا لے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ مجھے معاف کر دے، مومنوں کو، میرے والدین کو، تمام لوگوں کو اللہ معاف کر دے، تمام ایمان والوں کو. ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنا ہے. ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو اپنے بچے کو بھی لے کر کے آئیں. ہم بچوں کو مسجد میں کب لے کر کے آتے ہیں؟ جب وہ 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کا ہوتا ہے. ہاں، جبکہ فرض نہیں ہے لانا، آپ لائیے، میں منع نہیں کر رہا. لیکن جب آپ کو تاکید کی گئی کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو لے کر کے آؤ، ٹریننگ دو اس کو 7 سے 10 سال تک، تب ہمارا بچہ کہاں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کتنے لوگ اپنے ساتھ اپنے 8 سال کے بچے کو لے کر کے آتے کہ بیٹا چلو نماز کی، 1.5 سال کے 2 سال کے 3 سال کے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، اچھی بات ہے، شوق. لیکن 7 8 سال 9 سال کے بچے کو لے کر کے کیوں نہیں آتے؟ کتنے لوگ ہیں ڈھابے پر جانا ہے، مندی کھانے جانا ہے تو دوست کو فون کرتے چل آ جا فلاں ہوٹل پہ، بریانی اچھی ملتی، مندی اچھی ملتی. کتنے لوگ ہیں نماز کے لیے آتے تو دوست کو فون کرتے بھائی کہاں ہے، چل ادھر آ نماز کے لیے، ٹائم ہو گیا، پتہ نہیں تجھے اذان ہو گئی ہے. کتنے لوگ فون کرتے ہیں؟ یہ ماحول بنانا ہماری ذمہ داری ہے بھائی. اللہ کہتا ہے سورہ طور میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے بعد ان کی نسلیں بھی ایمان لائی تو کیا ہوگا؟ ہم ان کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی جنت میں کیا کر دیں گے؟ ملا دیں گے. آپ سوچیں آپ جنت میں ہیں لیکن آپ کا دوست جہنم میں ہے، اچھا لگے گا؟ وہ دوست جسے آپ کی زبان میں لگوٹیا یار کہتے ہیں، جگری دوست، بچپن کا دوست، آپ جنت میں گئے لیکن آپ نے کوشش تک نہیں کی کہ اس آپ اپنے ساتھی کو، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ شرک کرنے والا ہے، وہ داغے تعویذ والا ہے، چاہے وہ نمازوں سے دور ہے، کسی بھی طرح کا، آپ نمازی ہیں، کیا آپ اس کو لے کر کے آ رہے ہیں؟ میں نے یعقوب علیہ السلام کی مثال دی، وفات پانے والے ہیں لیکن اولاد کی فکر کیسی ہے کہ میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے. ہمیں فکر ہوتی، ہمیں تو مال کی فکر ہوتی ہے میرے بچوں کا. ٹھیک ہے، مال کی فکر ہونا بھی اچھی بات ہے کہ اولاد کو غریب چھوڑ کر کے مت جائیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اولاد کو دین کے راستے پر، ایمان کے راستے پر، مسجد کے راستے پر آپ ڈال کر کے دنیا سے جائیے تاکہ وہ خود بھی نیک رہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں. یہ بنیادی ذمہ داری. یہ 7ویں ذمہ داری ہو گئی. 8ویں ذمہ داری حلال مال کمانا اور حلال جگہ لگانا. یہ بہت بڑی چیز ہے. کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ حلال کماتے ہیں لیکن حرام جگہ لگاتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں 2 سوال کرے گا، کمایا کہاں سے؟ چل اچھا کیا، حلال کمایا، لیکن وفیما انفقا، لگایا کہاں پر؟ ہاں، اب کل سے ایک
کیا چل رہا ہے؟ اسپورٹس کا تیوہار آ رہا ہے نہیں، میں نام نہیں لے رہا، آپ جانتے ہیں. کچھ لوگ اپنا پیسہ اس کو دیکھنے کے لیے سبسکرپشن لیں گے، ہے نہیں، فلاں ایپ پر آئے گا، لائیو دیکھنا ہے مجھے تو چلو 2 مہینے کا 600 روپیہ 800 روپیہ جتنا ہوتا ہے ہم سبسکرپشن لے لیں گے. مال کس کا ہے بھائی؟ یا تو ابا کا ہے یا تو آپ کا ہے، حلال کمایا ہے تو یہاں کیوں لگا رہے ہو؟ کیوں لگا رہے ہو یہاں پہ؟ اس کے بعد ایک پھر یہ راستہ کھلے گا تو وقت کی بربادی، صحت کی بربادی، نمازوں کا ضائع کرنا، اس کے علاوہ کتنی چیزیں آئیں گی. رمضان میں بھی یہی حالت تھی اور رمضان کے بعد بھی یہی حالت ہے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ کام سب کس لیے ہو رہا ہے، دنیا داری. سب ہمارا آپ کا ایک ذرے کا فائدہ نہیں سوائے آنکھیں سیکنے کے، سوائے تھوڑے سے لطف کے. اچھا اس نے اچھا کھیلا، اس نے اچھا کھیلا، اس نے یہ کام کر دیا، اس نے وہ کام کر دیا، اس نے اچھا کیچ پکڑ لیا، اس نے اچھی بیٹنگ کر لی. کیا ملا اس کے بعد آپ کو؟ پیسہ اس کو ملا، انرجی اس کی لگی، پرائز اس کو ملا، ٹرافی اس کو ملی، اور بڑا بڑا کاروبار ان لوگوں کا چمکا. اس میں جو آخری پوائنٹ پر جو ٹیم ہے نا، اس کا بھی ہزاروں کروڑ میں فائدہ ہوتا ہے. آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنا حلال والا پیسہ حرام جگہ لگا دیا. اب اللہ کو جواب دیجیے گا. ہاں سبسکرپشن لے لیا تھا 600 روپے کا، 900 روپے کا، 300 روپے کا. کچھ لوگ ہیں خود سگریٹ نہیں پیتے لیکن دوسروں کو خرید کر کے پلاتے ہیں، مہمان آتے ہیں گھر. ایسے مہمان جو سگریٹ پینے والے ہوں مت پلائیے ایسے لوگوں کو سگریٹ، مت پلائیے. نبی نے کیا کہا؟ تمہارا کھانا کون کھانا چاہیے؟ کون؟ الا تقی، متقی. افطار کسی کے ہاں کرنے جاتے کیا دعا دیتے؟ کیا دعا ہے؟ کسی کے گھر دعوت پہ گئے کیا دعا دیتے؟ اللہم بارک لہم. ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں، ہم لوگ کو تو دعوت سے مطلب ہے نا، کھائیں گے آئیں گے. بھائی سامنے والے کو دعا بھی دینا ہوتا ہے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی وبارک لہم فیما رزقتہم. اللہ برکت دے، معاف کر دے ان کو، ان کے اوپر رحم فرما. جس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا، جس نے مجھے پلایا تو بھی اس کو پلا. لیکن افطار والے کو کیا دعا دیتے؟ اچھا یہ دعا آپ دعوت دینے والے کو بھی دے سکتے، عام دعوت. کیا دعا ہے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. روزے دار تمہارے یہاں افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں. دوسرا جملہ کیا ہے؟ نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں. تو ہمارا کھانا، ہمارا مال کس پر لگنا چاہیے؟ نیک لوگوں پر، اچھے لوگوں پر، متقی لوگوں پر. کیوں؟ کیونکہ وہ کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ دعا دیں گے. باقی لوگ کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا خراب نکل گیا تو آپ کی اس دعوت پر تھو تھو کر کے چلے جائیں گے. دعا تو بات کی چیز ہے. دعائیں آپ 600 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، 595 کو دعا بھی یاد نہیں ہوتی. افسوس. ہم اپنی دعوتوں میں کن لوگوں کو بلا؟ فلاں نیتا صاحب، فلاں پولیٹیشین، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ. نبی کہہ رہے تمہارا کھانا متقی کھائیں، نیک لوگوں کو کھانا کھلائیے، اپنا مال نیک لوگوں پر لگائیے. آپ نے رمضان میں غریبوں کا خیال رکھا، ماشاءاللہ، ضرورت مندوں کا خیال رکھا، اچھی بات. عام زندگی میں آپ نیک لوگوں کا، آپ اس میں علماء کو رکھ لیجئے، آپ اس میں جو ہے نمازیوں کو کتنا خیال رکھتے ہیں. کبھی کسی نمازی کو محبت ہوئی آپ سے، بھئی آپ ماشاءاللہ سال میں پابندی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، آپ نیک ہیں، یہ لیجئے میں آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں. آپ کا مال اچھی جگہ لگ رہا. کسی عالم کو آپ نے تحفہ دیا. ہم تو بعض دفعہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم عالم کو کوئی تحفہ بھی دیتے نا تو زکوٰۃ کے پیسے سے دینا چاہتے ہیں، کوئی راستہ نکلے. ہاں اسی لیے میں جب
تراویح پڑھاتا ہوں نا, تراویح قیام اللیل کا تعاون کرتے ہیں لوگ, تو بعض دفعہ لوگ اس میں بھی زکوٰۃ کا مال ڈال دیتے ہیں. میں اس لیے اعلان کر, زکوٰۃ کا پیسہ کوئی نہیں ڈالے گا, زکوٰۃ کا پیسہ کوئی نہیں ڈالے گا. دینا ہے تو اپنی خوشی سے اپنی جیب سے دیجیے. حلال مال کمانا اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس سے بھی ایک اور بڑی چیز ہے کہ آپ حلال مال حلال جگہ, اچھی جگہ, نیک جگہ, یہ انویسٹمنٹ ہے. یہ آپ اچھی جگہ لگائیں گے تو وہ پلٹ کر کے آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر کے آئے گا. آپ نیک لوگوں کو دیں گے, وہ دعائیں دیں. اچھا, دعاؤں کا مطالبہ بھی نہیں کرنا. کچھ لوگ ہیں کسی کی مدد کرتے تو کہتے دعا کرنا. کیوں بولے بھائی, یہ تو ڈیل ہو گئی نا, یہ ڈیل ہو گئی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکر. ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے, تم سے نہ بدلہ چاہیے اور نہ تم سے شکریہ چاہیے. وہ دعا دے دے خود سے الگ بات ہے, اچھی بات ہے, وہ دعا دے رہا ہے. لیکن آپ یہ بولو بھائی بس میری اماں بیمار ہے, دعا کرنا ٹھیک ہو جائے, تو ڈیل ہو گئی, یہ ڈیل ہو گئی. اچھا, کچھ لوگ زکات دیتے تو بھی بولتے دعا کرنا ہے, اس کا حق ہے, یہ آپ کا مال تھا ہی نہیں. وہ یہ آپ شکریہ اس کو بولیے کہ بھائی اچھا ہوا تو مل گیا, لے تجھے میں زکات کا مال دے رہا ہوں. شکریہ اس کو بولیے آپ کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا آپ کو. تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. 8ویں ذمہ داری. 9ویں ذمہ داری کیا ہے؟ کسی کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف دینے سے بچیے. نہ ہاتھ سے, نہ بات سے, نہ حرکت سے, کسی بھی چیز سے تکلیف مت دیجیے, بلکہ لوگوں کے لیے فائدے مند بنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا, کبھی نہیں, بلکہ جس نے آپ کا نقصان پہنچایا آپ نے اس سے بدلہ بھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے. اللہ کی بات آئی, دین کی بات آئی تو آپ نے کارروائی کی, لیکن جب بات اپنی تھی تو آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, بلکہ الٹا جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں کسی کو تکلیف دی ہو تو آئے مجھ سے بدلہ لے لیں. ہم روزانہ کتنے لوگوں کو تکلیف, ہماری مجلسیں بنا غیبت کے ہوتی ہی نہیں ہیں. ہاں, بنا غیبت کے ہماری مجلسیں چلتی ہی نہیں ہیں. وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ قحط مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے. 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی چپ, یہ بھی چپ, یہ بھی چپ, یہ بھی چپ. ہاں, کسی کی بات نکل جائے, یہ بھی بولتا, یہ بھی بولتا, یہ بھی بولتا, یہ بھی بولتا ہے. ہاں اچھا وہ تو ایسا ہے, ہاں اچھا اس کی بات کر, ہاں میں بھی اس کے ساتھ ایسا کیا, وہ ایسا ہے. اچھا کسی کی بات نہیں چل رہی تو یہ بھی اپنے موبائل میں لگا ہوا, یہ بھی لگا ہوا, یہ بھی لگا ہوا ہے. یہ اخلاص کی کمی کا یہ عالم ہے کہ ہم کسی کی اچھائی کا تذکرہ نہیں کرتے. ہاں, کسی کی برائی کا تذکرہ ہو تو سارے لوگوں کی زبانیں کھل جاتی. ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدے مند بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو. آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کسی کو نقصان بھی پہنچانے کا حق آپ کو نہیں ہے. 10ویں اور آخری ذمہ داری کہ اپنے آپ کو اور دیگر لوگوں کو منکرات اور غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کیجیے. خود کو بچانا آسان ہے, لیکن دوسروں کو منکر سے روکنا مشکل ہے, لیکن یہ کام کرنا ہے. اور اسی بنیاد پر ہمیں کیا کہا گیا؟ خیر امت, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت برائی سے روکنے کا کام کرتی ہے, اسی لیے کہا گیا کہ یہ خیر امت ہے. ہم کرتے ہیں برائی سے روکنے کا کام. ہمارے گھر میں آپ کپڑے جا کر کے اپنی بیٹیوں, بہنوں, ماؤں اور بیویوں کے چیک کیجیے. آپ جا کے اس میں کتنے کپڑے ایسے ہیں جو ٹائٹ ہیں, جو باریک ہیں, جو نیٹ والے ہیں. کتنے برقعے ایسے ہیں جس میں ڈیزائن ہے. کتنے شلوار نیچے پہننے والے کپڑے ایسے ہیں جو ٹخنے سے اوپر ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایکشن لیا؟ ایکشن لیا کوئی؟ یہ کپڑا نہیں چلے گا بولا؟ ہم گھر میں یہ کام نہیں کر پاتے, باہر کیا کریں گے بھائی؟ دیوسیت کا یہ عالم ہے کہ ہمارا پیسہ وہ کپڑا لینے میں لگ رہا ہے جو کپڑا ہماری بیٹی, ہماری بیوی, ہماری ماں, ہماری بہن کے لیے پہننا جائز ہی نہیں ہے.
اچھا برقع اس لیے آیا تھا تاکہ اندر کی زیب و زینت کو چھپایا جا سکے. اب برقعے کو بھی ڈیزائن والا بنا دیا گیا اور وہ خرید رہے ہیں. مارکیٹ میں سادہ برقع آرڈر دے کے بنانا پڑتا ہے, ملتا نہیں. اور وہ نوسپیس لگاتی ہے لڑکیاں, کیا لکھے اس پہ؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, پرنسس, کوئین, پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہو. میں نے ایک سے کہا بھائی انا للہ لکھوا لے. ہاں اس سے تو اچھا ہے. یہ کیا ہے؟ کس کی پرنسس ہے بھائی, کس کی رانی ہے یہ؟ یہاں ماشاءاللہ لکھ کر کے بتانا کیا چاہ رہے؟ آپ کے شہر میں بھی دیکھیے چل رہا ہے یہ. تو ایسے کپڑوں پر نظر رکھیے. اپنے گھر میں تو یہ کام کیجئے, برائی سے روکیے. آپ کا بچہ, آپ کی بچی, آپ کی بیوی کچھ غلط کرے, روکیے, منع کیجئے اس کو. یہ کام ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہر گھر والے اپنے اپنے گھر میں یہ کام کرنے لگ جائیں, سماج میں برائی بچے گی. لوگ کہہ رہے ہیں ماحول خراب ہو رہا ہے, ماحول خراب ہو رہا. کون ماحول خراب کر رہا ہے بھائی؟ حیدرآباد میں بمبئی والے ماحول خراب کر رہے ہیں. بمبئی والے آتے ہیں, اپنا کام ہوتا ہے ان کا, چلے جاتے ہیں. یہاں والے, یہاں کا ماحول یہی لوگ خراب کرتے ہیں, تو ٹھیک بھی یہی لوگ کریں گے. اگر نہیں کیا تو حدیث سنیے, بات ختم کرتا ہوں. والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. بھلائی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا. اگر یہ کام نہیں کیا تو اللہ ایسا عذاب بھیجے گا کہ پھر دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. تو گھر کی حد تک تو یہ کام کیجئے. یہ 10 ذمہ داریاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ, اپنے اپنے گھر, اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں, دینی, سماجی, ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.